آبادی کو تو جیل ہی میں وصال ہو گیا. ان کے بیٹے علامہ عبداللہ خیر آبادی، اس کے آگے نام نہیں لوں گا لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جس فضل حق نے اتنے بڑے بڑے منطق اور فلسفے کے امام پیدا کیے، جس نے ہندوستان کی جمود اور تعطل والی سرزمین پر انقلاب کی آواز اٹھا کر انگریزوں کو بھگانے کا بیڑا اٹھایا، اور اپنے بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ ان کے بیٹے علامہ خیر الدین خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اگر میرا انتقال بھی ہو گیا اور ہندوستان آزاد ہو گیا تو میری قبر پر آ کے بتا دینا کہ آج انگریز ہندوستان چھوڑ کر جا چکا ہے تو مجھے قبر میں سکون ملے گا. آپ کو پتہ ہے آج اسی علامہ فضل خیر آبادی کی اولاد میں لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. تھا مکرانہ والوں، گرد نواح سے آنے والوں، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بچوں کو دولت تو دی، اچھے لباس تو دیے، اچھی کاریں تو دی، اچھے اللہ اکبر کاروبار تو دیے، کیا ہمارے بچے دین جانتے ہیں؟ اور کتنا دین جانتے ہیں؟ بتاؤ. جتنا علم و فرض ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات کو لے لیں، نمازوں کے معاملات کو لے لیں، کاروبار کے معاملات کو لے لیں، نماز جنازہ کے معاملات کو لے لیں، علم العقائد کے معاملات کو لے لیں. بتاؤ کہ ہمارے بچے یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ بڑی دردناک صورتحال ہے. آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں صرف کہ بچیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے. صرف بچیاں مرتد نہیں ہو رہی ہے بلکہ بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں، جوان بھی دین سے نکل رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، گھروں میں مذہب کی تعلیم نہیں ہے، گھروں میں مذہب کا ماحول نہیں ہے. یاد رکھنا، ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہے کسی صوفیہ ولی اور صاحب کشف کی حیثیت سے، بلکہ حالات کا اندازہ کر کے مفکرین سے سن کر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، اگر دین کے بارے میں یوں ہی تساہلی برتی گئی، یوں ہی سستی برتی گئی تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کلمہ پڑھنے والے تک نہ رہیں، کلمے کے منکر ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اور کسی کی برائی کے لیے نہیں، صرف آپ لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جس ہستی نے دیا ہے، اس ہستی کو دنیا اللہ اکبر مجاہد حریت حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. کون فضل خیر آبادی جس نے انگریزوں کو دھول چٹایا ہے؟ کون فضل خیر آبادی؟ ہزاروں انگریزوں کے بچے اللہ اکبر جج کے فن میں فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. کون فضل خیر آبادی؟ ایک جج کا، ایک انگریز کا بچہ فضل خیر آبادی کا شاگرد تھا. جب فضل خیر آبادی، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر مقدمہ چلایا گیا بغاوت کا، ہم انقلاب کہتے ہیں، وہ بغاوت کہتے ہیں. انگریز اس کو بغاوت کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو غدر کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو دھوکے کا نام دیتا ہے. فضل خیر آبادی کو کورٹ میں انگریز جج جو شاگرد تھا، آج وہ جج بن چکا تھا، اس نے کہا استاد میں آپ کو جانتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، بس آپ اتنا ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ جس نے جہاد کے فتوے پہ دستخط کی ہے فضل حق نام تو اس کا ہے، مگر وہ فضل حق میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے. فضل حق کون؟ فضل حق امام المنطق جسے کہا جاتا تھا، وہ فضل حق. علامہ سے جب کہا آپ کی جان بچا لوں گا مرشد، تو فضل خیر آبادی نے کہا تھا واللہ ایک جان نہیں، اگر ہزاروں جانے اللہ دے تو میں دین کی عظمت پہ قربان کر دوں گا. میں بمانگے دعائیں کہوں گا وہ فضل حق میں ہی ہوں جس نے فتویٰ جہاد کا انگریزوں کے خلاف دیا ہے. ارے تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ جان تو جانے والی ہے. اگر آج جھوٹ بول کر جان بچا لوں گا، فضل حق کی جان تو بچ جائے گی، قیامت تک فتوے سے اعتبار اٹھ جائے گا. ہم ہزاروں جانیں قربان کر دیں گے مگر شریعت کو قربان ہونے نہیں دیں گے. وہی فضل حق، وہی فضل حق. پھر اس کے بعد انڈمان کی زمین پہ بھیجا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی. دریائے شور جسے کہا جاتا ہے،
چاروں طرف سے پانی پانی ہے، کوئی زمینی راستہ نہیں ہے۔ اس کالی کوٹری میں فضل خیر آبادی کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھ کر بیل کو چلایا جاتا۔ فضل خیر آبادی جب بیل گاڑی کے پہیے سے بند کر ہڈیاں کڑ کڑ کرتی تو اس وقت فضل کہتی ہے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ جس نے جیلوں میں بھی رسول اللہ کی نعتیں لکھی، جس نے جیل میں بھی اللہ اکبر دین پر کتابیں لکھی، کیا ہوا؟ توجہ ہے، فضل خیر آبادی کو تو جیل ہی میں وصال ہو گیا۔ ان کے بیٹے علامہ عبداللہ خیر آبادی، اس کے آگے نام نہیں لوں گا لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس فضل حق نے اتنے بڑے بڑے منطق اور فلسفے کے امام پیدا کیے، جس نے ہندوستان کی جمود اور تعطل والی سرزمین پر انقلاب کی آواز اٹھا کر انگریزوں کو بھگانے کا بیڑا اٹھایا، اور اپنے بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ ان کے بیٹے علامہ خیر الدین خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اگر میرا انتقال بھی ہو گیا اور ہندوستان آزاد ہو گیا تو میری قبر پر آ کے بتا دینا کہ آج انگریز ہندوستان چھوڑ کر جا چکا ہے تو مجھے قبر میں سکون ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج اسی علامہ فضل خیر آبادی کی اولاد میں لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ ان کے گھر کے اکثر فرد، میں علامہ کی برائی کرنے نہیں بیٹھا، صرف دعوت فکر دینے بیٹھا ہوں۔ اتنے بڑے امام، بہت پرانی 400-200 سال کی بات نہیں، کل کی بات ہے۔ فضل خیر آبادی کے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ فضل خیر آبادی کے گھر کے لڑکے کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نام لینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں فضل خیر آبادی کے سامنے اپنا علمی مقام کیا ہے؟ تقویت الایمان کے رد میں جس نے تحقیق الفتاوی لکھ کر کے پوری دنیا کے اندر انقلاب کی آواز اٹھائی، اتنا بڑا محقق جس کو امام المنطق فضل خیر آبادی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کے ہم سبق ساتھی ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، جس نے عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، کوئی معمولی انسان نہیں۔ جب وہ ہڈیاں بیل گاڑی سے کڑکڑا کر کے چکنا چور ہوتی اور وہ اغثنی یا رسول اللہ کہتے تو حضور کا جلوہ نظر آتا، تو فضل رو کر کہتے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس مصیبت میں آنے کے بعد آپ کا دیدار ہوتا تو میں اتنی دیر کیوں کرتا، میں اس سے پہلے ہی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیتا۔ یہ فضل خیر آج ان کے گھر کے بچے اللہ کی دین کو گالی دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعد کے لوگوں نے اپنے بچوں کو فن شاعری تو سکھایا، اپنے بچوں کو اردو ادب تو سکھایا، اسلامی ادب نہیں سکھایا۔ آج ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، صرف عرس منا کر ہم غریب نواز کی عقیدتوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ ہم غریب نواز کے مزار مقدس پر پھولوں کی چادر ڈال کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ چادر ڈالتے ہیں، ڈالتے رہیں گے، پھول ڈالتے ہیں، ڈالتے رہیں گے، اس سے انکار نہیں۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جس وقت اسی ہندوستان میں کوئی مدرسہ پڑھنے والی لڑکی یہ چینل پر آ کر کہتی ہوگی کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا تو غریب نواز قبر میں کتنا تڑپتے ہوں گے، غریب نواز کی روح پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، جب کوئی امت کی بیٹی کسی منکر اسلام کا ہاتھ پکڑ کر کے اسلام چھوڑ کر کے کہیں اور جاتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اس درد کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں، 3 بار پیٹ بھر کے روٹی کھا لوں، شادیاں کر لوں اور رنگریلیاں کر لوں۔ سن لو، کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کا دیدار ہوگا، جب قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا، اس وقت حضور فرمائیں گے میرے گلستان پہ دشمن بجلیاں گرا رہا تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، قرآن پڑھ کے جنت کا خواب دیکھنے والوں،
آج حضور کے گلستان پہ بجلیاں گر رہی ہیں اور ہم کہاں؟ ابھی بھی ہم تاش کے پتوں میں مبتلا ہیں، ابھی بھی شراب پی جا رہی ہے، ابھی بھی عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے۔ کبھی سوچا اس دین کی خاطر ہمارے اسلاف کی قربانیاں